او میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ کوئی بنگال اور بہار سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ کسی اسٹیٹ اور کسی راج اور کسی علاقے کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس کا آرڈر دیا ہے۔ قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کے پورے شریر کو ڈھانپ لے۔ یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ اچھے گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھر کی لڑکیاں ہیں، فلا یؤذین، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ پردہ کیوں دیا گیا اس کا حکم؟ اسی لیے دیا گیا تاکہ سماج میں زناکاری کو روکا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کریں گی تب تک زناکاری نہیں رک سکتی۔ اسی زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں تو وہ اکیلے میں ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ اگر دیور اپنی بھابھی کے لیے غیر محرم ہے تو دیور اپنی بھابھی سے تنہائی میں نہ ملے۔ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے اور دیور کو بھی چاہیے کہ بھابھی کا آمنا سامنا کرنے سے بچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحم و الموت، یہ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ تو عورت کے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیجا اپنی سالی کے لیے اور دیور اپنی بھابھی کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں عام طور سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے سیر کر رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بائک پر اور کار میں بیٹھ کے جا رہی ہے، ان رشتوں میں زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے، اور جب لاپرواہی ہوتی ہے تو پھر گناہ کا کام ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، اور جب بدکاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے دنیا میں سزا ملے نہ ملے آخرت میں وہ موت کی سزا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها ذو محرم، عورت سفر نہ کرے مگر کوئی محرم رشتہ دار ساتھ میں ہو، بغیر محرم کی عورت سفر نہ کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ حج اور عمرہ کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہ کرے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ زنا کا سماج سے وجود ختم ہو جائے۔ مگر آج زنا ہو رہا ہے، اور اس قدر ہو رہا ہے شادی کرنے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ کی ضرورت ہے اور زنا کرنے کے لیے 1,500 روپے کافی۔ کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں آج مسلمان لڑکی اور لڑکیاں اس غلط کام میں ملوث نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے بھائیو، اگر زنا کو روکنا ہے آپ نکاح کو آسان کیجئے، لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کر دیجئے اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور کیجئے۔ دیندار گھر کا رشتہ مل جائے تو جلدی سے نکاح کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلدی سے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا۔ اور فساد اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج روزانہ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ عشق اور محبت کا چکر چلتا ہے، اس کے بعد اس سے شادی کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ خبر کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی ہے، کلکتہ سے بھی آ رہی ہے، مالدہ سے بھی آ رہی ہے، بنارس سے بھی آ رہی ہے، دلی اور ممبئی سے بھی آ رہی ہے، پورے بھارت میں اس طریقے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچا لو اپنی قوم کی بیٹیوں کو، بچا لو اپنی بچیوں کو۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ جال کو بنا گیا ہے اور بڑی گہری سازش رچی گئی ہے۔ اپنی لڑکیوں کو بچا لو، ان کو بتاؤ پردہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو بتاؤ کہ عزت و آبرو کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے تو بڑا غضب یہ کیا ہے
بڑا غضب یہ کیا ہے کہ آج مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام نہیں ہوتا۔ آپ کیا ہے کہ نہیں انتظام؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ انتظام کروائیے، آپ انتظام کروائیے۔ بھی مسجد کے لیے آپ چندہ کر رہے ہیں، مسجد میں آپ جس طریقے سے مردوں کے لیے انتظام کرتے ہیں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیجیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کی نماز کے لیے آپ عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام کیجیے۔ عید کی نماز میں تو بالکل ضروری ہے آپ عورتوں کا انتظام کیجیے۔ آج افسوس کی بات ہے بنگال اور جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو دین کی بات کون بتائے گا؟ جلسے تو سال میں ایک بار ہوتے ہیں، اور جلسوں میں آدھی باتیں لوگ سنتے ہیں، آدھی بات ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب بڑی تیاری اور محنت کر کے دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ باتیں ہم اور آپ جس طریقے سے سنتے ہیں، ہمارے گھر کی یہ بہو بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، ان کا بھی سننا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اپنی بچیوں کو صرف قرآن مت پڑھاؤ، صرف مولوی صاحب اور حافظ جی کو بلا کر قرآن پڑھا لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی بتانا ضروری ہے۔ اس پر ابھی سے محنت شروع کر دو، ورنہ آنے والے دنوں میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بہت ہی گندا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔